پہلا کام کیتا سی انہوں نے جو انہوں نے وہاں پر چھانگا مانگا میں بازار لگایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اور آج پرائم منسٹر نے آج میٹنگ لی, آپ کو ہم نے ریلیز کی کہ وہاں 2,500 ایکڑ سے جنگل کاٹ دیا گیا تھا. 1,000 ایکڑ کو عمران خان کی حکومت نے ریوائیو کر دیا ہے. جو باقی 1,500 ہے اس کو بھی انشاءاللہ اپنی حکومت کے اندر ریوائیو کریں گے. یہ جڑی انہوں نے کٹے ہوئے درخت اس تو بعد شروع ہوئے سب کچھ. اینی آخری چیز آپ کو دکھاؤں گا, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 24 آپ کے سامنے. اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ جو بیلٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے. ان دونوں نے سائن کیے. اس کے بعد اس پہ سائن کرنے کے بعد ان دونوں کو حکومت ملی. یہ دونوں کٹھے تھے, ان کے بعد 2/3 بھی تھی. اس وجہ سے ان کو کوئی نہیں روک رہا تھا, اور ہم بھی ساتھ کھڑے تھے. پرائم منسٹر عمران خان کا 2015 کا بیان موجود ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا اس میں. تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور آخری بات, اگر یہ دیکھنا چاہیں, یہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی یہی کہا کہ بے نظیر بھی حامی تھیں, میثاق جمہوریت میں بھی یہ ذکر تھا, اور باقی باتیں ان کے جتنے بھی مین لوگ ہیں وہ کیا باتیں کرتے رہے, سینٹ میں کیا ہوتا رہا, کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا, کیا یہ سب کچھ راتوں رات آ گیا کہ ایک بل آ گیا, یا اس کے اوپر پچھلی بہت لمبی پورے پاکستان کا مطالبہ تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو ہمیشہ مطالبہ کیا. وہ سینیٹر صاحب ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور میں آخری بات صرف اس میں ایک کنکلوڈ کر دوں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کام برا لگتا ہے کھل کے میڈیا کو بتائیں یہ کام برا ہے, جو اس میں اچھی چیز ہے اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ترمیم کریں, جو اس میں غلط چیز ہے اس میں ساتھ نہ دیں. جو اچھی چیز ہے, جو آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بیلٹ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے, آئیے اس کو ساتھ دیں, اور الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج سینیٹر مشاہد اللہ خان کی رحلت پر اظہار تعزیت کرتے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے کولیگز کے ساتھ. یہ بڑا اہم ایشو ہے سینٹ کے الیکشن کا. جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو ایک شور و غوغا مچ جاتا ہے کہ خرید و فروخت شروع ہوگی, منڈیاں لگ رہی ہیں, بولیاں لگ رہی ہیں. اور یہ آج نہیں, یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. کئی چیزوں کی طرف شباب گل صاحب نے توجہ آپ کی مبذول فرمائی. میں صرف اپنی بات کو 2 چیزوں پر رکھنا چاہوں گا. مانا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات طے کی گئی, دونوں پارٹیز, بڑی پارٹیز کے لیڈرز نے, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے, ان کے قائد نواز شریف صاحب نے, دونوں نے دستخط کیے. وعدہ ہوا, وعدہ ایفا نہیں ہوا. اسی طرح اس کے بعد سے بے شمار بیانات, بے شمار جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. میں بند کرتا ہوں. وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, مگر کسی پر عمل درآمد نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. تو یہ تفریق اب بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بھی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ایک وعدہ کر لیتے ہیں اور اس وعدے کے بعد آپ ایک بڑی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں جس میں آئین اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے, ہر قسم کی چیز آپ نے اس میں ڈال دی, تو یہ وعدہ آپ نے ایفا کیوں نہیں کیا؟ یقیناً اس کے پیچھے لاجک ہوگا, اور وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور, دکھانے کے اور. اسی طرح تمام تر وعدوں کے باوجود, اتنا عرصہ حکمرانی کرنے کے باوجود, اسمبلیوں میں اکثریت کے باوجود, آپ نے لیجسلیشن کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی. سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خود سینٹ کا ایوان کیا کہتا ہے. دیکھیں, آج جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی دونوں صوبوں نے بھی, خود اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, تمام نے اوپن ووٹنگ کے حق میں اپنا موقف دیا. 2015 میں جب الیکشن ہوا, وہ پہلا الیکشن تھا کہ جس میں پی ٹی آئی نے کے پی سے کانٹیسٹ کیا تھا, کیونکہ ایک ہی صوبے میں ہمارے پاس سیٹیں تھیں. اس الیکشن کے بعد بھی بڑی پارٹیوں کی جو پرانا طریقہ کار رہا اسی کے حساب سے ایک شور اٹھا کہ یہاں پر خرید و فروخت ہوئی. اور پاکستان تحریک انصاف نے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت بالکل تھوڑے سے ممبرز پر قائم تھی، اس وقت بھی عمران خان نے صرف اصول کی بنیاد پر اپنے 20 MPs کو فارغ کیا، جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ ہمت نہیں کی۔ 2015 کے الیکشن کے بعد چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب تھے، جو اب سپریم کورٹ میں بھی آج کل پیش ہو رہے ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق صاحب تھے، PMLN سے ان کا تعلق ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے پیپلز پارٹی سے۔ سب ان بڑی پارٹیوں کے بڑے نام ہیں۔ 2015 میں الیکشن کے فوراً بعد یہ چیز ایوان میں آئی کہ جب بھی الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ تو 7 اگست 2015 کو یہ ایشو ہاؤس میں ڈسکس ہوا، ڈیبیٹ ہوا۔ ڈیبیٹ ہونے کے بعد 10 اگست 2015 کو اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق صاحب نے موشن موو کیا کہ سینٹ میں کمیٹی آف دی ہول بنائی جائے تاکہ اس ایشو کے اوپر سیر حاصل بحث ہو، اور یہ ایوان خود کہ جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے یہ خود ریکمنڈیشنز دے کہ کس طریقے کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے۔ اور اس وقت کی سینٹ میں بڑے بڑے نام تھے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے، میں ظاہر ہے سارے نام میں نہیں لے سکتا، مگر فرحت اللہ بابر صاحب تھے، راجہ ظفر الحق صاحب تھے، JUI کے غفور حیدری صاحب تھے، عثمان کاکڑ صاحب تھے، تاج حیدر صاحب تھے، پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، محسن لغاری صاحب، حاصل خان بزین جو مرحوم، اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کمیٹی نے اس کے اوپر سیر حاصل ڈیلیبریشنز کی۔ اس کا جو پہلا اجلاس ہوتا ہے وہ 11 نومبر 2015 کو اس کا اجلاس ہوا، ڈیبیٹ ہوئی۔ 11 نومبر 2015 کو 12 مئی 2016 کو اس کا دوسرا اجلاس ہوا، اور 20 مئی 2016 کو اس کی ریکمنڈیشن پائے۔ یہ اس کی کاپی ہے، اس کے پیلے صفحے بھی بتا رہے ہیں کہ میں ریکارڈ میں سے نکال کر لایا ہوں، یہ میں نے پرنٹ نہیں کی۔ 20 مئی 2016 کو رپورٹ آف دی کمیٹی آف دی ہول، موڈ آف الیکشن آف ممبرز آف سینٹ۔ یہ کمیٹی جو ریکمنڈیشنز دیتی ہے وہ متفقہ ریکمنڈیشن ہے، کوئی نوٹ آف ڈیسنٹ نہیں ہے، متفقہ ریکمنڈیشن ہے۔ اور وہ ریکمنڈیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کمیٹی کہتی ہے ریکمنڈیشن نمبر 2، دا ایگزسٹنگ سسٹم نیڈس ریفارمیشن ان آرڈر ٹو میک اٹ ٹرانسپیرنٹ، یعنی کہ یہ بات طے ہوگی کہ اس کو ریفارم کیے بغیر شفاف سینٹ کا الیکشن ممکن نہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ کمیٹی نے تسلیم کیا۔ اگلی تجویز کیا دیتی ہے؟ نیم آف MNA MPAs voting in the Senate election shall be printed on the ballot paper. Shall be printed on the ballot paper. یعنی کہ جو بھی ووٹر ہے اس کا نام بیلٹ پیپر کے اوپر پرنٹ ہونا چاہیے، میننگ دیئر بائی کہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے حق میں اس وقت کی کمیٹی، سینٹ چیئرمین رضا ربانی، لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق، لیڈر آف اپوزیشن چودھری اعتزاز احسن، اس کی یہ ریکمنڈیشن ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگلی ریکمنڈیشن وہ یہ کہتے ہیں in case of Senate election, the parliamentary party leader in the respective legislature, یعنی جو بھی اسمبلی ہوگی، after declaration of results may request the competent authority to show him the ballot paper, bearing the name of the party member in order to ensure that the member has voted in accordance with party line۔ اور یہ کیوں ضرورت محسوس کی؟ This will largely curb the tendency of floor crossing voting in favor of a candidate against the party line by taking financial benefits۔ یعنی کہا یہ کہ اس کا نام ہوگا، جو پارٹی لیڈر ہے وہ یہ چیک کر سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو دیا، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ کہیں اس نے کوئی خرید و فروخت میں ملوث تو نہیں رہا، کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو نہیں لیا۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکمنڈیشن کمیٹی آف دی ہول سینٹ کی 2015 کی ہے۔
وہ اس سے ایک قدم آگے بھی جاتے ہیں. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63 میں یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کو بھی انووک کیا جائے اور ایسے شخص کو نااہل کیا جائے. میں نہیں کہتا کمیٹی آف دی ہول، سینٹ متفقہ ریکمنڈیشن دے رہی ہے. اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور ایک اور جو بے ضابطگی ہے اس کی طرف بھی وہ اشارہ بھی کرتے ہیں اور ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی کے ایک صوبے میں حکومت ہے. آئین کی جو روح ہے اور جو سینٹ کی روح ہے، سینٹ کیا ہے؟ ہاؤس آف فیڈریشن. یعنی کہ ہاؤس آف فیڈریشن کا مطلب کہ اس میں آئین کی روح کے مطابق چاروں صوبوں کی نمائندگی، اور تاکہ صوبے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر. اسی لیے اس ہاؤس کی ضرورت محسوس ہوئی. مگر ہوا یہ کہ ایک پارٹی کی اگر ایک صوبے میں حکومت میں میجورٹی ہے کسی صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے اپنے کسی بھی بندے کو کہیں سے بھی اٹھایا، اس کا ووٹ ٹرانسفر کیا اور وہاں سے اس کو الیکٹ کرا دیا. تو کیا اس سے آئین کی روح متاثر نہیں ہوتی؟ کیا اس ہاؤس آف فیڈریشن کا جو ایسنس ہے اس پہ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ تو اس کے لیے بھی انہوں نے، کمیٹی نے کہا کہ ایک شرط عائد کی کہ اس کو 5 سال تک ریزیڈنٹ ہونا چاہیے اس صوبے کا، تبھی وہ صوبے کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. یہ بھی ایک متفقہ ریکمنڈیشنز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کیپٹل کا بھی ذکر کیا. اچھا، فیڈرل کیپٹل ایسا ہے کہ جس کو چاروں صوبے میں جگہ نہ ملے اس کو اٹھا کر فیڈرل کیپٹل میں لے آتے ہیں. بڑے بڑے نام ان کو اٹھا کر فیڈرل کیپٹل میں لے آتے ہیں کہ چلو اس کو کہیں سے نہیں تو اس کو یہاں فیڈرل کیپٹل سے ہم الیکٹ کرا دیتے ہیں. تو کمیٹی تو یہاں تک گئی کہ فیڈرل کیپٹل کا الیکٹورل کالج بھی چینج کریں، کیونکہ وہ فیڈرل کیپٹل کا ریپرزنٹیٹو ہے. تو لہذا کمیٹی تو کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو الیکٹ کرے. یعنی اس حد تک یہ کمیٹی جاتی ہے. تو یہ تمام باتیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ ایک اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ، اور دوسرا متناسب نمائندگی کو انشور کرے تاکہ جو جس مقصد کے لیے یہ ہاؤس بنا وہ مقصد حاصل ہو سکے. اچھا، متناسب نمائندگی کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی بحث ہوئی. کل بھی آنریبل ججز نے اس پہ بات کی. اور متناسب نمائندگی کی ایک عام ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ جس کہ ہر صوبے کی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اس کی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہو. مگر اس کے ساتھ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. دیکھیں، ان ساری چیزوں کا دار و مدار آئین کے اوپر ہے، اور ہمارے اپوزیشن کے دوست بار بار آئین کا سہارا لیتے ہیں، آئین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آئین کو پڑھتے نہیں ہیں. اور لیٹر کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ کو جب تک آپ انووک نہیں کریں گے تو وہ آئین اپنا مقاصد حل نہیں کر سکتا. آئین بنا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ایک بڑا نام تھا عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو اس وقت وزیر قانون تھے. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل میکنگ ڈیبیٹ آفیشیل رپورٹ. تاریخ ہے 31 دسمبر 1972، صفحہ نمبر ہے 11، جس میں اس وقت کے پیپلز پارٹی کے حفیظ پیرزادہ صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ساری بات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں therefore Senate has to be elected by the provincial assembly and by a single transferable vote. آگے کیا کہتے ہیں؟ This is also in accordance with the constitutional agreement which was arrived at that کیا there must be representation of the parties in the Senate in the same proportion as they are represented in the provincial assembly. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ متناسب نمائندگی کی روح یہ ہے کہ جس تناسب سے پولیٹیکل پارٹیز صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے اسی تناسب سے ان کی ریفلیکشن ہو سینٹ کے عوام میں بھی. اب جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو چھوٹی پارٹیز تو کرش ہو جاتی ہیں، ان کو تو آپ ایک خرید و فروخت کا مال سمجھتے ہیں. تو کہاں گئی آئین کی روح؟ کہاں گئی ہاؤس آف فیڈریشن؟ تو اب آخر میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ریکارڈز کا حصہ ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، آپ کی کمٹمنٹس موجود ہیں،
تو آج کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ان تمام اپنی کہی ہوئی چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, عوام سے کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو بات یہیں ختم آتی ہے, بات یہی سمجھ آتی ہے کہ وہی بات ہے کہ کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے دانت اور سیاست میں جو آپ نے پچھلے کئی دہائیوں سے جو پیسے کا کلچر, جو پیسے کے کلچر کو سیاست میں آپ نے پرو دیا ہے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے. آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. آپ ٹھیک کہتے ہیں, جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے کمانے کے دن ہوتے ہیں, جب آپ الیکشنز میں آتے ہیں تو آپ کے لگانے کے دن ہوتے ہیں. اب یہ روایت ختم ہونی چاہیے, اور پاکستان اور اس ملک کا جمہوری نظام تبھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب ان ایوانوں میں کیے گئے فیصلے, ان ایوانوں میں کیے گئی ریکمنڈیشن, ان کو نافذ کیا جائے. بہت شکریہ. مقبول صاحب اگلا آپ کر لیں, اگلا آپ کر لیں. اس کے بعد مقبول نے کیا ہوا تھا, انہیں مائک دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے, خبریں جا رہی ہیں کہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, دوبارہ سے وہ سیاست کے اندر رکھے ہیں انٹرونشنز کے حوالے سے. تو اس سے کیا مراد ہے, کیا سمجھا جائے, کس طریقے سے آپ نے انڈیویجولی کچھ کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیے یہ ان کا آئینی حق ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت ہی ان کا ایکٹیو رول رہا ہے, اور سیاست میں بھی. تو اپنا ایک آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑنا ہے. میں اس سوال کا تو آپ کو یہی جواب دے سکتا ہوں کہ اپنا ایک آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. پیراشوٹر ہی سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد جو شہر ہے اتنا بانج ہے کہ یہاں سے کوئی امیدوار نہیں ملتا کسی بھی سیاسی جماعت کو نمبر 1؟ نمبر 2, اتنی اچھی قانون سازی, اتنی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں کہ جب الیکشن قریب آ جاتا ہے پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پورے جانتے بنو خریدے کا؟ پہلی بات تو آپ کی الیکشن قریب نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو دہائیوں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور جس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں 5 سال سے وہ آپ کے ادھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی رہی ہے. ایک دن تو اس کو ہاؤس میں آنا, اور ہاؤس میں آنے کے بعد آپ جو ایک تماشا دنیا کو دکھاتے ہیں, بجائے اس پہ بحث کرنے کے آپ سیٹیاں بجاتے ہیں. تو اس کی آپ کی سیریسنس یہیں سے پتہ چل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ٹرم ہے ٹیکنوکریٹس کی. سیاست میں ہاں ایک طرف پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں, وہاں پر ٹیکنوکریٹس کی بھی حکومت سازی میں ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, اور ٹیکنوکریٹس کو ہر حکومت اکوموڈیٹ کرتی ہے تاکہ نظام حکومت کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. یہی میرے آپ کا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے جیسے عالم کو اتنی اچھی ڈاکومنٹری چیزیں جو اس کی ہیں وہ سننے کو سامنے آنے کے لیے آپ کو شکریہ. یہ ہمیں بتانا ہے آپ ان ڈاکومنٹس کو, اس ہول کمیٹی کی سفارشات کو سپریم کورٹ میں کیوں پریزنٹ نہیں کرتے, جہاں پہ رضا باری صاحب خود آرگومنٹ دے رہے ہیں اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے, جبکہ ان کی ہول کمیٹی میں تمام سفارشات ہو چکی, تاکہ کم از کم ریکارڈ پہ, کورٹ کے ریکارڈ میں بھی آئے کہ جس وقت یہ موجود تھے اس وقت ان کی سفارشات کیا تھیں اور آج ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے. ایز اے قائد ایوان آپ جانا پسند کریں گے؟ تھینک یو. نہیں, آپ کی بات درست ہے, مگر یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں, یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں. انفارچونیٹلی یہ زیادہ میڈیا میں آئی نہیں. سی او ڈی کا کافی ذکر ہوا, باقی کا بھی ہوا, تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ یہ بھی آپ کے سامنے میں اس کو لاؤں, اور اس میں سے جو اس کے اوپر جو گرد ہے اس کو ذرا جھاڑیں, اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر اس کے اوپر بھی پڑے, اور جنہوں نے اس پہ کام کیا, جنہوں نے لکھا, وہ بھی شاید کچھ اپنے ضمیر کے آگے اپنے آپ کو کھڑا دیکھیں. رضوان کہتے ہیں ایکسپریس. ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہم اوپن بیلٹ کی حمایت کریں گے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت ہے, اور اس کے اوپر بھی ٹویٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اپوزیشن علماؤں کی, اور سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کرے. تو کیا یہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے؟ دیکھیں, عدالت میں سپریم کورٹ میں 2 قسم کے کیسز چلتے ہیں, جس میں سے ایک قسم ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایڈوائزری رول ہے. آئین کی تشریح کا ادارہ صرف اور صرف ایک ہے,
और वो सुप्रीम कोर्ट है। आप मुझे बताएं कि जब एक डिबेट हो आइन की तशरीह के हवाले से, तो कौन सा फिर फोरम रह जाता है? क्या हम मीडिया में बैठ के जितनी मर्जी डिबेट कर लें, वो आपको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाती। तो हुकूमत ने इसीलिए ये रास्ता लेना बेहतर समझा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए कि ये सूरत हाल है, आप तशरीह फरमा दीजिएगा, आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि क्या एक आईनी तरमीम ज़रूरी है या ये काम जो है ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ एक लेजिस्लेशन करके हो सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और ऑर्डिनेंस भी इसीलिए लाया गया क्योंकि टाइम बार हो रहा था काम सारा, तो और उसको अप्रिशिएट भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, मगर अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये जो कई नुक्ते हैं वो भी खुलकर डिबेट हुए, जिसमें जैसे मुतनासिब नुमाइंदगी की बात है, आइन की रूह की बात है, इस ऐवान का मकसद है, उस मकसदियत है, हाउस ऑफ फेडरेशन, वो बात है। तो ये, और मैं समझता हूँ कि हम जब तक डिबेट के कल्चर को लेकर नहीं जाएंगे, इस मुल्क में साफ शफाफ अच्छी सियासत परवान नहीं चढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह रही है कि कुछ लोग नोटों के बोरियां भर के बाहर बैठे हैं, जबकि इकबाल साहब ने अभी ये फरमाया कि जंगीर करीम साहब के बारे में वो खुद ही जवाब देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है तो उस वक्त आप लोग को क्या करेंगे? क्या जो जितने भी सियासतदान है दोनों तरफ के इस बात को समझते हुए जो उनकी नजर से झुक नहीं रहे? देखिए, दो बातें, किसी से वोट के लिए मिलना, उससे अपने लिए वोट रिक्वेस्ट करना, अपना पैगाम पहुंचाना बिल्कुल आईनी काम है, और वो जो भी करना चाहे वो उसका हक है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। लेकिन उसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाना, ख़रीदो फरोख्त करना एक इंतहाई घटिया काम है, और वो जो भी करे वो घटिया काम करेगा। तो वो जो सवाल था वो और था। अगर आपके पास कोई सबूत है कि कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, तो मेरा जवाब किसी भी शख्स के लिए वही होगा, अगर उसमें फाइनेंशियल चीज़ इन्वॉल्व है तो वो घटिया काम कर रहा है। और इसमें मैं सिर्फ एक इजाफा कर दूं, सिर्फ ये देख लें कि आज तक किस पार्टी ने अपने बंदे निकाले हैं। यानी बात तो सारे करते हैं, मगर ये कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। बस मैं इतनी बात करना चाहूँ। ये सब आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में फैसला आ गया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इसको किस नज़र से देखते हैं? दूसरा, आप लोग पीछे साहब को कितने वोटों से जीतता हुआ देखते हैं? ये मैं इसको, इधर मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई थी, मेरा ख्याल आगे पीछे हो गई है, मैं इसको इसी नज़र से देखता हूँ। बल चले, वो अब मुझे मिल नहीं रही, ये पड़ी हुई है, ये देख लीजिए। मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ, जिस नज़र से पहली दफ़ा मैं और एहसन इकबाल एक ही नज़र से देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं, और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ एहसन साहब के बारे में, क्योंकि इनका तालीम ने किसी चीज़ ने कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ, तो इनसे अगर आप आज पूछेंगे तो इनसे बेहतर कोई लीडर नहीं। और कल ये उनको सज़ा याफ्ता और नामंजूर कह रहे थे, तो आज अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये इतने फ़ज़ाइल बयान करेंगे इनके कि आपको लगेगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर सेनेटर ना बने तो पाकिस्तान जो है, ये आपको ये भी बताएंगे कि जो इनका विजन 2020 और 2040 है वो कैसे अधूरा रह जाएगा अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ना आए। लेकिन मुझे फ़िक्र ये कि अगर वो आ गए तो वो जो हार पड़ा हुआ है तोशाखाना में, जो पहले उनसे बड़ी मुश्किल से रिकवर किया था, उस हार के लिए फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, और उसका भी जो खमियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।